آپ کے خیال میں پوری پی ٹی آئی کو بین ہو جانا چاہیے سانیہ 9 مئی کے بعد؟ ایسا کہیں نہیں کہا، میں نے ایسا کہیں نہیں کہا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں نہیں. دوسرا سوال، صاحب کو بین ہونا چاہیے. دوسرا سوال، دوسرا سوال غریدہ، واقعات میں ملوث تھے جی ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت قابل، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں. اور یہ پی ٹی آئی والوں سے بھی ابھی پوچھ لیتے ہیں، فاروق حبیب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ہوں گے، کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی میں جو لوگ انوالو تھے ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، تو پھر میں ان پر بھی اسی طرح تنقید کروں گا. اچھا دوسرا مجھے بتائیں، عمران خان دہشت گرد ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ سوال آپ ہاں کیسے، نہیں یہ سوال آپ مجھ سے کس طرح پٹ اپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میری گفتگو میں، میرے تجزیے میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان. چلیں گڈ، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. چلیں تیسرا سوال غریدہ، تیسرا سوال پی ٹی آئی کو کلعدم، ریپڈ فائر کر رہا ہوں میں، ریپڈ فائر اس وقت کر رہا ہوں غریدہ، ریپڈ فائر کر رہا ہوں. تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو کلعدم تنظیم یا جماعت قرار دے دینا چاہیے، بین، اور ٹی ٹی پی کی صف میں کھڑا کر دینا چاہیے؟ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو جو پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتی ہے اس کو بین کرنے کے حق. جو کچھ 9 مئی والا ہوا اس کی تو مذمت کر دی نا عمران خان نے، لیکن اس سے پہلے جو ایک پولیٹیکل فائٹ تھی، وہ کہتے ہیں اس کی بھی قیمت اب اس کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی. آپ کا ذاتی تجربہ، تجزیہ کیا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں جا چکی ہیں یا پھر یہاں سے کہیں ہم آگے نکلیں گے؟ بہت شکریہ بارسٹر احتشام امیر الدین صاحب. اور دیکھیں، مذمت عمران خان صاحب نے کر دی ہے، لیکن کتنے دنوں کے بعد؟ 9 مئی کا یہ واقعہ ہے، آج 18 مئی ہے، 10 دن کے بعد. بلکہ 10 دن بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے. جس دن 9 مئی کو یہ واقعہ ہو رہا تھا اس دن عمران خان تو چلے گرفتار تھے. پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ، ان کے بیانات آپ کو یاد ہیں؟ شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے یہ قدرتی رد عمل ہے. ان سے پوچھا گیا تھا، فواد چودھری جس قسم کی باتیں کر رہے تھے، باقی سب خاموش تھے، سب کو سانپ سون گیا تھا. اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ شرپسندی، یہ بلوائیوں کے جتنے بھی حملے تھے. بلکہ میں کہتی ہوں کہ شرپسند کہنا، بلوائی کہنا چھوٹے الفاظ ہیں، یہ دہشت گردی تھی. آپ نے بڑا خوبصورت اپنا ابتدائیہ دیا ہے، اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا ہے. نو ڈاؤٹ اسلامک ہسٹری کا بہت بڑا یہ واقعہ ہے، اس میں سیکھنے کے لیے بہت سے سبق حاصل ہیں. پاکستان کی تمام کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. آپ بچے ہوتے ہیں تب سے آپ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مجھے اختلاف ہے یہاں پر ذرا سا. یہ اس واقعے کی نریشن کو ہم ایکویٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم انالوجی کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ہم ایگزامپلیفائی نہیں کر سکتے، اس کو ہم پیرلل نہیں کر سکتے جو پاکستان میں ان دہشت گردوں نے کیا. جو وہاں پر ہوا تھا، مکہ اور مدینہ دو الگ الگ اسٹیٹ سٹیز تھی، دو الگ الگ ریاستیں تھیں، دو الگ الگ نیشن سٹیٹس تھیں. اس وقت پولیٹکس کے ڈائنامکس مختلف تھے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر یہ بھی احکامات ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف شرپسندی کریں گے، فتنہ کریں گے. کتنی آیات اور کتنی ہی احادیث آپ کے سامنے کوئی بھی ریلیجیس اسکالر لے آئے گا، کوئی بھی عالم ہے کہ آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ریاست کے خلاف وائلنس کر سکتے ہیں؟ کسی بھی قسم کے یوز آف فورس. وہاں یہ نہیں ہوا تھا جو آپ نے ایک نیریٹ فرمایا واقعہ 628 ہجری کا. وہاں یہ نہیں ہوا تھا کہ مکہ کی ریاست کے اندر اٹھا لی یا مدینہ کی ریاست تھے کفار کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. خوارجین کے واقعات بھی پھر آپ کو بیان کرنا پڑیں گے کہ ان کے خلاف ان کی بیعت کنی کس طرح سے کی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے بیعت کنی کی تھی، جو ریاست کے خلاف دہشت گردی کرتے تھے، شرپسندی کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا سخت موقف تھا اس قسم کے خوارجین کے خلاف، اس قسم کے بلوائیوں شرپسندوں کے خلاف. قرآن کے احکامات موجود ہیں کہ فتنہ فساد کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. آپ پی ٹی آئی والوں کو خوارج کہہ رہی ہیں؟ آپ کہیں پی ٹی آئی والوں کو خوارج تو نہیں کہہ رہی؟ میں صرف اسلامک ہسٹری کو اپنے طور پہ کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اسلامک ہسٹری کے تمام آسپیکٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. نہیں، کیونکہ جو مثال آپ دے رہی ہیں، جن لوگ فرمائیے کیا ہے، یہ شرپسند تھے، یہ بلوائی تھے، میرے نزدیک یہ دہشت گردی تھی. اس کی کسی بھی صورت معافی نہیں دی جا سکتی. عمران اس کے اوپر تو بحث نہیں ہے نا، 10 دن کے بعد اس کے اوپر تو بحث نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غریدہ مذمت کی ہے. جی فرمائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بحث نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ریاست کے خلاف شر انگیزی ہوئی ہے.
تو یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو شرانگیزی ریاست پاکستان کے خلاف ہوئی ہے اس کے اوپر the law must take its course اور اکارڈنگلی ان لوگوں کو ٹریٹ کیا جائے. اب اس کے بعد بچ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ پیسفل پروٹیسٹرز اور ان کی لیڈرشپ جو اس پہ براہ راست انوالو نہیں تھی یا انڈائریکٹلی بھی انوالو نہیں تھی. جو کوئی انوالو ہے اس کو ایک فیئر انویسٹیگیشن اور فیئر ٹرائل کے تھرو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں ان کورٹ آف لا. لیکن جو ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا 2.25 کروڑ ووٹ ہے, جس کی میسز میں ایک سپورٹ ہے, کیا آپ ان سب کو شرانگیز یا دہشت گرد یا کالعدم جماعت کے طور پہ تو نہیں لیبل کر سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ خوارج کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صلح حدیبیہ میں اس ٹائم پہ یہ کچھ نہیں ہوا تھا جس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی. آپ کو فتح مکہ یاد ہے غریدہ, جب ہندا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر دانتوں میں چبایا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب اعلان کیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا تو اس کے بعد پھر عام معافی کا اعلان کیا تھا انکلوڈنگ ہندا اور ابو سفیان, اور یہ سارا یہ اس ٹائم پہ تھا. تو ہم تو یہ نہیں جانتے غریدہ, ہم یہ نہیں جانتے کہ جی اس وقت کیا سچویشن تھی اور ایگزیکٹلی اس وقت کیا سچویشن ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ اگر مشرکین کے ساتھ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹروس کر سکتے ہیں تو میں تو نبی کی سنت پہ چل کر کسی کے ساتھ بھی ٹروس کر سکتا ہوں. یہ تو پھر ہمارے اپنے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں. یہ میرا آرگیومنٹ ہے اور اسی بنیاد پہ میں نے اس کی مثال دی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیمپریچر کو لو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. غریدہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو فرمائیے, پھر میں شعیب صاحب کی طرف جاؤں. آپ کا آرگیومنٹ میرے لیے قابل احترام ہے, میں اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن میں ریسپیکٹفلی اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. آپ نے ہندا کی جو مثال دی نبی, لیکن ایک پرسنل انسلٹ ہندا نے چھپایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پسندیدہ عزیز تھے. ٹھیک ہے, سو نبی کریم نے اپنے ذاتی طور پہ معافی وہاں پر عطا فرمائی. نبی کریم نے یہ معافی عطا نہیں فرمائی تھی, یا پاکستان اسلام کی تاریخ میں آپ کو کہیں پر یہ معافی نہیں ملے گی کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ مجھے چلیں یہ آپ کا موقف ہے, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دی اسلامک ہسٹری ہے. اب مجھے فرمائیے, میں 2-3 سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے اس کے ذرا کرسپ جواب دیجیے گا, اس کے بعد میں شعیب صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ کے خیال میں پوری پی ٹی آئی کو بین ہو جانا چاہیے سانیہ 9 مئی کے بعد؟ ایسا کہیں نہیں کہا, میں نے ایسا کہیں نہیں کہا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں نہیں. دوسرا سوال, دوسرا سوال, دوسرا سوال, دوسرا سوال غریدہ, واقعات میں ملوث تھے جی ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, اس وقت قابل, یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں. اور یہ پی ٹی آئی والوں سے بھی ابھی پوچھ لیتے ہیں, فاروق حبیب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ہوں گے, کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی میں جو لوگ انوالو تھے ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے, تو پھر میں ان پر بھی اسی طرح تنقید کروں گا. اچھا دوسرا مجھے بتائیں, عمران خان دہشت گرد ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ سوال آپ کیسے, نہیں یہ سوال آپ مجھ سے کس طرح پٹ اپ کر رہے ہیں, کیونکہ میری گفتگو میں, میرے تجزیے میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ عمران. چلیں گڈ, آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. چلیں تیسرا سوال غریدہ, تیسرا سوال, تیسرا سوال. پی ٹی آئی کو کالعدم ریپڈ فائر کر رہا ہوں میں, ریپڈ فائر کر رہا ہوں, ریپڈ فائر اس وقت کر رہا ہوں غریدہ, ریپڈ فائر کر رہا ہوں. تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو کالعدم تنظیم یا جماعت قرار دے دینا چاہیے, بین, اور ٹی ٹی پی کی صف میں کھڑا کر دینا چاہیے؟ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو جو پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتی ہے اس کو بین کرنے کے حق میں نہیں. بہت اچھی بات ہے, آپ کے تینوں جواب بڑے سینسیبل ثابت ہوئے, اور اگر میرے پاس کوئی ہیمپر ہوتا میں آپ کو ضرور دیتا غریدہ. کیا ملے گا یہاں پر؟ تھینک یو.